Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe. آج میں ایک اور اہم معاملے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اہم معاملہ کیا ہے؟ وہ اہم معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک کرونا وائرس کی وجہ سے کرائسس آ گئے ہیں، اور ان کرائسس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو کرائسس آئے ہیں، کیا پوری دنیا کے اندر اتنا بڑے واقعے کا ہونا اور پوری دنیا کے اندر ان کا پھیل جانا، قرآن کے اندر اس کا کوئی اشارہ کنایہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری بات کیا ہے کہ مولانا مودودی کی کتاب ہے احیاء علوم دین یا احیاء دین، اس کے اندر بھی سٹیپ بائی سٹیپ لکھا ہے کہ خلافت نبوت کے بعد، نبوت کے دور کے بعد خلافت قائم ہوگی، خلافت کے بعد پھر امارت کا دور ہوگا، پھر بادشاہت کا دور ہوگا، پھر جبری حکومتوں کا دور ہوگا، پھر دوبارہ طرز نبوت کی خلافت پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے گی. یہ تصور ابو کلام آزاد نے بھی لکھا ہے، یہی تصور، اور یہی تصور عبداللہ ناصر الوان رحمۃ اللہ علیہ جو عربی عالم تھے، شباب المسلم ان کی کتاب کا نام تھا، پھر اس کا ترجمہ ڈاکٹر حبیب اللہ مختار جامعہ بنوری ٹاؤن کے پرنسپل جو میرے استاذ تھے، اس نے ان کا ترجمہ مسلمان نوجوان کے نام سے کیا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ عنقریب جو باقی ادوار ہیں، خلافت کا، امارت کا، بادشاہت کا، جبری حکومتوں کا دور، یہ جبری حکومتوں کا دور بالکل آخری اینڈ کے اوپر ہے، خاتمے پر ہے. اب اس نے پوری دنیا کے اندر طرز نبوت کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ دور آئے گا. اگر ایک کنسیپٹ بریلیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے، دیوبندی، اہل حدیث، دنیا کے سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پوری دنیا پر ایک دفعہ خلافت کا قیام عمل میں آئے گا، تو اس خلافت کے قیام کا جو یہ عمل ہے، کیا یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ پوری دنیا میں خلافت قائم ہو اور قرآن میں اس کا ذکر ہی نہ ہو؟ یہ ممکن ہے. قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جہاں کوئی جھونپڑی، کوئی بنگلہ، کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جہاں جو نا اسلام داخل نہ ہو، جہاں اسلام کی حکومت قائم نہ، اور قرآن کے اندر اس کا ذکر ہی نہ ہو. اس کا امکان بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہ ہو. قرآن کے اندر اس کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ، بہت اچھے انداز کے اندر ہے، بہت واضح انداز کے اندر ہے. لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایسے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ اسلام اجنبیت کا شکار ہے. جب اسلام اجنبیت کا شکار ہوگا تو اسلام کے حوالے سے جو اسلام کی تشریحات کرنے والے ہوں گے، قرآن کی تشریحات کرنے ہوں گے، جیسے مولانا مودودی تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، مولانا احمد رضا خان بریلوی تھے، علامہ وحید الدین خان ہے، جاوید غامدی، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کو اسلام کی تشریح بتاتے ہیں، جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو اسلام کو واضح کرنے کے علمبردار ہیں، اگر اسلام اجنبی ہوگا تو ان کے جو ذاتی خیالات ہوں گے، جو ذاتی آراء ہوں گے، وہ بھی نابینا کی لٹ سے اس کو آدمی تشبیہ دے سکتا ہے کہ وہی نابینے کی طرح اندھے کی لٹ ہے، لگ گئی تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں لگی تو بھی ٹھیک ہے.
رجمم بالغیب، ایک انہوں نے جو تصور پیش کیا ہے وہ انہوں نے اپنی طور سے پیش کیا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن کیا قرآن کے اندر کوئی ایسی بات بھی ہے کہ جس میں جو ہے نا یہ جو ایک عظیم انقلاب ہے اس کا ایسا ذکر ہو جس سے کوئی مکر نہ سکے، جس کی کوئی اور وضاحت نہ ہو؟ آپ اگر قرآن کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو یہ انقلاب عظیم کا جو تذکرہ ہے وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ بالکل واضح انداز کے اندر، بلا کم و کاس، بلا تفریق ایسا ملے گا کہ آپ یہ سوچو گے کہ جیسے قرآن ابھی نازل ہوا ہے اور اس دور کے حالات کے اندر نازل ہوا ہے اور اس دور کے حالات کے لیے یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم نے اس کو نازل کیا ہو، کما انزلناہ علی المقتسمین، یہ جو فرقوں کے اندر بٹھے ہوئے لوگ ہیں جیسے ان پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہو۔